آج 9 محرم ہے۔ جناب ام سلمہ فرماتی ہیں زوجہ پیغمبر ام المومنین کہ عصر عاشور میں مدینے میں اپنے گھر میں سو رہی تھی کہ میں نے خواب میں نبی کو دیکھا۔ نبی کے سر پہ عمامہ نہیں تھا، نبی کے ریش مبارک پر خاک لگی ہوئی تھی، سرکار کی عبا ان کے دوش پر نہیں تھی، آپ کا گریبان چاک تھا، سرکار نے اپنی آستینیں لوٹی ہوئی تھیں۔ میں نے اس حلیے میں نبی کو خواب میں دیکھا تو میں نے اپنے شوہر اللہ کے نبی سے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کی حالت ایسے کیوں کر ہے؟ فرمایا ام سلمہ میرے حسین کو کربلا میں مار دیا، میرے بچے کو کربلا میں بھوکا پیاسا مار دیا۔ سنی شیعہ کتابوں میں یہ روایت موجود ہے۔ جب امام حسین کو نبی کی گود میں لا کے دیا تھا نا، جب ولادت ہوئی تھی مولا حسین کی، تو نبی نے بچے کو دیکھ کر رونا شروع کیا۔ کوئی روایت نہیں پڑھوں گا جو اپنے سنی بھائیوں کی کتابوں میں نہ ہو، یہ روایات مسلم ہے، یہ مسئلہ سنی شیعہ کا نہیں۔ نبی نے رونا شروع کیا۔ جناب زہرا نے پوچھا بابا میرے بچے میں کوئی عیب ہے؟ فرمایا نہیں، مجھے ابھی جبریل نے آ کے بتایا ہے، اسے ایک بیابان میں گھیر کر مارا جائے گا۔ سرکار مدینے کی ایک گلی سے گزر رہے ہیں، ایک گھر سے ایک بچے کے رونے کی آواز آئی، جو آواز حسین کی آواز سے مشابہ تھی۔ سنیں گے؟ نبی نے دروازہ بجا دیا، ایک خاتون دروازے پر آئی، فرمایا اس کی آواز میرے حسین سے ملتی ہے، اسے رونے نہیں دو۔ روایت میں لکھا ہے سرکار مدینے کی ایک گلی سے گزر رہے تھے، چند بچے کھیل رہے تھے، آگے بڑھ کر میرے مولا نبی نے ایک بچے کو گود میں اٹھایا، پیشانی پر بوسہ دے کے زمین پر اتار کر آگے بڑھے۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کس کا بچہ ہے؟ فرمایا مجھے اس سے غرض نہیں یہ کس کا بچہ ہے، مجھے تو اس سے غرض ہے یہ میرے حسین سے پیار کرتا ہے، میں جب دیکھتا ہوں یہ میرے حسین کا احترام کر رہا ہوتا ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ جب میرے مولا حسین نے مدینہ چھوڑا، ابھی شہر سے باہر گئے تھے کہ حضرت عباس آئے، مولا ہمارے قافلے کے پیچھے ایک مختصر سا قافلہ چل رہا ہے۔ مولا حسین نے پوچھا عباس جا کر پوچھو کہ یہ کس کا قافلہ ہے، کون لوگ ہیں؟ کہ مولا صحابی پیغمبر حضرت عبداللہ ابن عروہ غفاری ہیں، مگر قافلہ اتنا مختصر ہے کہ ایک غلام ہے اور ایک بیٹا ان کے ساتھ ہے۔ جیسے ہی میرے مولا نے سنا کہ میرے نانا کا صحابی میرے پیچھے پیچھے آ رہا ہے، ذوالجناح کو آواز دے کر کہا مجھے نانا کے صحابی تک پہنچا دے۔ گھوڑا لے کر چلا ہے امام کو اس جگہ جہاں عروہ غفاری کا قافلہ تھا۔ قریب جا کر کیا دیکھا کہ ہاتھوں میں راشا ہے، کمر خمیدہ ہے، سفید بال ہیں، جی چہرے پر ان کے بڑھاپے اور ضعیفی کی وجہ سے جھریاں ہیں، گھوڑے پر بیٹھا نہیں جا رہا۔ آگے بڑھ کر کہا نانا کے صحابی اس بڑھاپے میں کہاں کا ارادہ ہے؟ تو کانپتی ہوئی آواز میں کہنے لگے حسین تم چھوٹے سے تھے، نبی خطبہ دے رہے تھے، تم مسجد میں داخل ہوئے، تمہارا کرتا تمہارے پیروں میں الجھا، تم زمین پر گرے، نبی نے ممبر چھوڑ دیا، تمہیں گود میں اٹھا کر لائے اور ممبر پر اپنے ساتھ بٹھایا، اور ہم سب صحابیوں کو مخاطب ہو کر کہا میرے حسین کو خوب پہچانو، اگر یہ وطن چھوڑ رہا ہو اور اس کے بچے اس کے ساتھ ہو اور تم میں سے کوئی زندہ رہ جائے تو میرے حسین کا ساتھ ضرور دینا، اے حسین میں بوڑھا ضرور ہوں، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، مگر مجھے نبی کی وصیت پر عمل کرنا ہے، مجھے اپنے ساتھ چلنے دو۔ میرے مولا حسین نے آگے بڑھ کر کہا پھر آئیے اپنا قافلہ ہمارے قافلے میں ملا دیجئے۔ کہنے لگے نہیں حسین تمہارا قافلہ آگے چلے گا، میرا قافلہ پیچھے چلے گا، کچھ فاصلے سے میں اپنی سواریوں کو لے کے چلوں گا۔ امام نے فرمایا نہیں عباس آپ کی خدمت کریں گے، علی اکبر آپ کے کام آئیں گے، آپ ہمارے ساتھ چلیے۔ تو ایک نحیف سی آواز میں کہا حسین اس قافلے میں زینب کی سواری ہے، نبی زادیاں بھی ہیں اس قافلے میں۔ میں کہوں گا عروہ غفاری تمہیں نبی زادیوں کا بڑا احترام کیا؟ 11 محرم کو ہوتے تو دیکھتے زینب کے سر سے چادر اتاری جا رہی تھی، کوئی نہیں تھا جو یہ کہے کہ یہ نبی کی نواسی ہے۔